کہنے میں تو آج پڑھا لکھا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آج وہ جاہلیت کی ساری برائیاں ہیں جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی برائیاں تھیں، وہ آج بھی موجود، اور اس کا نتیجہ ہے کنتم اعداء، کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، بداخلائی ہے، خود غرضی ہے، خود غرضی، بس میرا مفاد، میری غرض پوری ہو، چاہے دوسرے کے ساتھ کچھ بھی بیتے۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ زندگی گزرے گی تو ہر ایک دوسرے کے لیے بدخواہ نظر آئے گا۔ ہمیں سبق ہی غلط پڑھایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزگار اچھا ہو جائے گا، معاش اچھا ہو جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے گا، آمدنی اچھی ہو جائے گی، سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ساری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ بتائیے یہ ظلم غریب زیادہ کرتا ہے یا پیٹ بھرا ہوا زیادہ کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرنے والے وہ تو نہیں ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جو جتنا بڑا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن اندر کا خراب ہے، من خراب ہے، تقویٰ کوئی نہیں، وہ تو ایسا ڈاکہ مارتا ہے کہ ڈاکے کے نشان بھی نہیں چھوڑتا، لوٹتا بھی ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اصل خرابی تو بھائی وہ خوف خدا نہیں ہے، آج غریب میں بھی نہیں ہے، امیر میں بھی نہیں۔ مسئلہ غربت کا نہیں، مسئلہ محض معاش کا نہیں، وہاں تو غریب تھے لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہے، سفر پہ ہیں، چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس نے کوئی نہیں پہچانا یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کہا دودھ چاہیے، کہا دودھ مالک کی بکریاں ہیں، اسے پوچھے بغیر کیسے دے سکتے؟ آپ نے اگلا امتحان لیا، بیچ دو، ہم اس کا گوشت بھی استعمال کر لیں گے، دودھ بھی پی لیں گے، مالک کو کیا پتہ لگے گا، جنگل میں تو بھیڑیا کھا ہی لیتے۔ چرواہا جنگل میں ہے، قانون کی رسائی نہیں ہے، وہاں مالک کی نظر بھی نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ کا ڈر ہے، کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ قانون کی رسائی نہیں ہے، مالک کی نظر بھی نہیں پہنچ رہی، اللہ تو ہے۔ یہ ہے صحت، فرد کی صحت بھی اسی میں ہے، معاشرے اور سوسائٹی کا سکون بھی اسی میں، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ لیکن اب تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کی، سوسائٹی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ بھی کوئی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ بھی کوئی ہماری نئی نسل کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر خوف خدا آ جائے، بلکہ ساری شکلیں وہ اختیار کی جاتی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا کہیں خوف نہ آ جائے، بلکہ وہ گناہوں پہ جری ہو جائے، اور پھر چاہتے ہیں امن بھی ہو، سکون بھی ہو، جرائم بھی ختم ہو جائیں، ایسے ہو۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے اسباب تو خود پیدا کرتے ہیں، اسباب تو خود مہیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے تو بتا دیا کہ صحت مند معاشرہ جس میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ ماں تھوڑی سی غافل ہوئی اللہ کے دھیان سے اور اللہ کے خیال سے، تھوڑی سی غافل ہوئی اللہ کے خیال اور دھیان سے، بیٹی سے کہنے لگی دودھ میں پانی ملا دو،
بیٹی کہنے لگی اماں حضرت عمر نے ابھی تو اعلان کیا ہے، کہا اس اندھیرے میں، اس چار دیواری میں عمر کہاں دیکھ رہے؟ تو بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ یہ خوف خدا آپ کو خلوتوں کے اندر بھی خیانت نہیں کرنے دیتا، تنہائیوں کے اندر بھی بددیانتی نہیں کرنے دیتا، لوگوں سے اوجھل ہو، قانون سے دور ہو تب بھی ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کا خوف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ محتاط زندگی گزارو، جیسے کانٹے دار راستے میں آدمی گزرتا ہے اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے، کہیں اس کا دامن کسی کانٹے سے الجھنے نہ پائے۔ فرمایا دنیا میں ایسی محتاط زندگی گزارو کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، کہیں کسی بندے کا حق ضائع نہ ہو۔ تقوی اختیار ہے۔ اور جو معاشرہ اس تقوی سے، اس صحت سے خالی تھا، اذ کنتم اعداء، اس کا پھر نقشہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ پھر معاشرہ ایسا ہوتا ہے، وہ بیمار معاشرہ، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کرنے والا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والا، زبان سے، رویے سے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے زیادتی کر رہا ہوتا، نا انصافی کر رہا ہوتا۔ خوف خدا جو نہیں ہے، اللہ کا ڈر جو نہیں ہے، معاشرہ بیمار ہو چکا، سوسائٹی خراب ہو گئی۔ اذ کنتم اعداء، ہر ایک دوسرے کا ذاتی کرتا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تمہاری حالت یہ ہے بس مرنے کی دیر ہے، بس جہنم میں جانے کے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بس مرنے کی دیر ہے، کنارے پہ کھڑے ہو جہنم کے۔ یہ تھا وہ معاشرہ، انفرادی لحاظ سے یہ زندگی تھی، معاشرہ اور سوسائٹی بہم دستے گریبان تھا۔ معاشرہ سوسائٹی ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کھڑا تھا، جس کو جہاں موقع ملا، اللہ معاف، کس کو جہاں موقع ملا، کوئی 1 روپے کی کرپشن کرتا ہے، کوئی 1 کھرب کی کرپشن کرتا ہے، اس کو ملے ہی 1 روپے کی گنجائش، اس کو ملا ہی 1000 روپے کی گنجائش، کوئی کروڑوں کی خیانت کرتا ہے، کوئی ہزاروں میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، اس کو موقع ہی ملا ہی ہزاروں کا۔ کوئی جھوٹ بول کے لاکھوں کماتا ہے اور کوئی جھوٹ بول کے سینکڑوں کماتا ہے، اس کو موقع ہی اتنا ملا، جس کو جتنا موقع ملا۔ بیمار معاشرہ، خوف خدا چلا گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ جسمانی لحاظ سے صحت نہ رہے تو اعضاء صحیح کام نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر سے صحت چلی جائے تو معاشرہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث نہیں بنا سکتا، تکلیف کا باعث بنتا ہے۔